खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال في موضع آخر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی بھی مضر چیزیں پیدا کی ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہو، پریشانی لائق ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا توڑ بھی بتلایا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جا بجا جگہ جگہ انسانوں سے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خود زمین پر اور تری میں یعنی سمندر میں یا زمین پر جو فتنہ و فساد ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آلام ہیں، مصائب ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صفائی ابھیان چلاتا ہے. جس طرح سے ہمارے گھروں میں اگر کچرے زیادہ ہو جائیں تو ہم صفائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح سے جب انسانوں میں اور ان کے دلوں میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کا یقین بیٹھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور انتباہ، الرٹ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابتلاء و آزمائش میں انسان کو اور اس دنیا کو مبتلا کرتا ہے. کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے کر کے یعنی ایک ایسا عذاب آئے جو لوگوں کو یک بارگی میں ہلاک کر دے، ختم کر دے، اور دوسرے طریقہ
اسے عذاب نہیں کہیں گے بلکہ امتحان اور آزمائش کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وبائیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر رجوع والی کیفیت آ جائے، رجوع الی اللہ اور انابت الی اللہ، اللہ کی جانب رجوع ہونا اور اللہ کی جانب پھر جانا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یا اس دنیا کو کبھی کبھی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابھی ہم تقریباً 2-2.5 سال سے جھیل رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے۔ لیکن اس کا توڑ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی جا بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس کا توڑ کیا ہے اور تم کیسے اس ابتلا و آزمائش سے بچ سکتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں بتلایا تھا کہ انسان کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو جہاں اس کے گناہ جھڑتے ہیں وہیں اس کے رفع درجات یعنی درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی بتلایا تھا کہ جب ایک بندہ کسی کے لیے آخرت میں ایک مقام و مرتبہ لکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، صحیح نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتے ہیں، اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ سے جو وہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب جو ابتلا اور آزمائش ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تم توبہ کرتے ہو اللہ کی جانب تم پھر سے آ جاتے ہو، یغفر الذنوب جمیعا، تو وہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک اور آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگو تم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ اگر ہم سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں تو ہم حدیث اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فطرت، ہماری خصلت، اس کو ہی بیان فرما دیا کل بنی آدم خطاء، کہ تمام کے تمام بنی آدم، آدم کے اولاد جتنی بھی ہے سب کے سب بہت زیادہ خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو بار بار توبہ کرے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، لیکن ہمیں اس وقت یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ ہر روز ہر رات کو پوری رات اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے رہتا ہے۔ کس لیے بھائی؟ کہ جن بندوں نے، جن لوگوں نے دل میں کوئی گناہ کر لیا ہو وہ رات میں مجھ سے توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ اور کوئی اگر کسی سے رات میں اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کہ یہ توبہ کر لے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو دے کر کے خوش ہوتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی پیسے مانگ لے، 10,000 روپے مانگ لے تو ہم دے کر کے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے مانگیے تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر نہ مانگیے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتلاء و آزمائش ہم پر ہے اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر پانی پھیرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی حدیث میں نے بتایا اسی کے آخر میں کہتے ہیں یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع نہ ہو جائے، یعنی قرب قیامت سورج ادھر سے نکلے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا من المفلس من امتی، کہ میری امت کے مفلس کون ہے؟ مفلس جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ، گھر بھی نہ ہو، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہو، کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ قالوا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو، نہ درہم ہو، اور نہ کوئی ساز و سامان ہو، بالکل خالی ہاتھ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ وہ بہت ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، بہت سارے روزے لے کر کے آئے گا، اور بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، وقذف ھذا، اور کسی پر غلط تہمت اور الزام اور بہتان لگا رکھا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا ناحق مال کھا لیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو ناحق مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، کسی کو گالیاں دیا ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيُعْطَى مِنْ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے کر ان لوگوں کو دے گا جس پر اس نے ظلم کر رکھا ہوگا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں اس سے پہلے ختم ہو جائے کہ اور بھی لوگوں کے حقوق اس کے اوپر باقی ہے، یعنی کسی کو مارا ہوگا، غصہ کیا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال چھین کر کے کھایا ہوگا، تو اگر اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ خَطَايَاهُمْ، کہ ان تمام لوگوں کے گناہ جو ہے اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس شخص کو جو جنتی تھا، جو بہت سارے روزے، نماز اور نیکیاں لے کر کے آیا تھا، وہ جہنم میں فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے تعلق سے تو ایک یہ کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور ندامت ہو، تین شرطیں اس کی، ایک تو یہ کہ ہم توبہ کر لیں، دوسرے یہ کہ ہمارے دل میں ندامت اور شرمندگی ہو کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اور تیسرے یہ کہ اس پر عزم کرے اور پختہ عہد کرے، وعدہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے حقوق العباد، جس طرح سے ابھی یہ حدیث پڑھی کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو اس سلسلے میں چار شرطیں ہیں۔ تین تو یہی شرطیں ہیں کہ ندامت ہو، توبہ کرے، ندامت ہو اور
عہد کریں کہ آئندہ کسی کو ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور چوتھی شرط جو سب سے اہم ہے، جس کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے جس کا حق لیا ہوا ہے اس کو لوٹائیں گے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، نہیں تو ہمارے توبہ کرنے سے وہ ہماری معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، متعین ہیں، ان کے دل میں رحم نہیں ہے ان فرشتوں کے دلوں میں۔ ایک اور آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو پکی سچی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم، اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ایسے جنت کے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اور اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں اس کو رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وہ ضرور بھی ضرور اس دن کیا ہے اللہ کے سامنے رسوا بھی ہوں گے، تمام دنیا کے سامنے۔ چنانچہ جب انسان اس دن رسوا ہوگا، شرمندگی کا سامنا کرے گا، تو وہ کہے گا، یہ شیطان کو مورد الزام ٹھہرائے گا کہ شیطان کی وجہ سے ہم یہ حالت میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور نچلی جہنم میں ڈال۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اس وقت شیطان ہم سے دامن جھٹک لے گا، کہے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو لما قضی الامر، شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کیا ہے زور جبر نہیں تھا، میں نے تم کو زبردستی نہیں کیا تھا، میرا کام تھا دل میں بات ڈالنا، تم نے کیا اور تم جانو۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے ایک وعدہ تم سے کیا ہوا تھا جو بالکل حق اور سچ تھا، وہ وعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا کہ انجوائے کر لو، مزے کر لو، یہ زندگی ہے مزے کرنے کی، فاخلفتکم، میں نے تمہیں حقیقت میں دھوکہ دیا۔ شیطان ہم سے کیا ہے پلہ جھاڑ لے گا۔ اسی طرح سے آپ 26ویں پارے میں چلے جائیں، یہ دونوں لڑیں گے۔ وقال قرینہ ما اطغیتہ ربنا ما اطغیتہ لقد کان فی ضلال بعید، کہ شیطان کہے گا کہ پروردگار میں نے اس پر زور زبردستی نہیں کی، لیکن یہ خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یہ خود تو تیرے گھر آنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جلال میں کہے گا قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑو مت، یہاں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے جو کچھ دنیا میں انما تجزون ما کنتم تکسبون، کہ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم نے دنیا میں کیا۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو کچھ بھی انسان زبان سے نکالتا ہے الا لدیہ، لیکن اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو نوٹ کرتے رہتا ہے۔ تو ایک قریب، ایک دوست فرشتہ ہے اور ایک دوست شیطان ہے۔ اب اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا ان لوگوں کے ساتھ، فرشتوں کے کیٹیگری میں ہم کو لے کر آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر رکھا تھا، اس کو توبہ کی توفیق ہوئی، ایک عالم سے پوچھنے گیا تو اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر ایک بڑے عالم کا پتہ کیا تو وہاں گیا، اس نے کہا میں نے 100 قتل کر رکھے، کیا میری توبہ ہوگی؟ انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں توبہ قبول کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کون تمہاری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں،
وہاں تم رہو۔ یہ راستے میں ہی تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب 2 فرشتے تھے وہاں پر، ایک رحمت کا فرشتہ اور ایک عذاب کا فرشتہ، دونوں میں جھگڑے ہو کہ میں روح قبض کروں یا میں روح قبض کروں۔ ایک تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور ثالثی ان کو بنایا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کر لو، زمین کی پیمائش کر لو، جس شہر کے زیادہ قریب ہوگا وہی فرشتہ ان کو لے لو۔ جب ناپا گیا، یہ حدیث ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، گھڑت کہانی نہیں ہے، جب وہ زمین کی پیمائش کی گئی، ناپی گئی زمین، تو وہ اس بستی کے 1 یا 1.5 انچ قریب تھا جس کی طرف وہ ارادہ کر کے نکلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں نے ان کی روح کو قبض کیا۔ تو اگر ہم دل میں عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور توبہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف ایک اور جگہ کا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ ہم اللہ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ تو ہم دعا کا اہتمام کریں، تمام آدم کے لیے دعا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔